کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کا مکان جعلی دستاویز سے کسی اور کے نام منتقل ہو گیا؟ کسی نے خالی چیک میں مرضی کی رقم لکھ کر فراڈ کر دیا۔ پھر جعلی سرٹیفکیٹ سے کسی نے نوکری خیرات حاصل کی۔ یہ تمام کام محض دھوکہ دہی نہیں بلکہ قانونی طور پر جعل سازی یعنی فورجری کہلاتے ہیں، ایک سخت سزا یافتہ فوجداری جرم۔ آج کے ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ دفعہ 463، 466 اور 465 تعزیرات پاکستان پر، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ جعل سازی کیا ہے، جھوٹی دستاویز کیسے بنائی جاتی ہے، اور ایسے جرم کی کیا سزا ہے۔ تو آئیے قانون کو سمجھتے ہیں سادہ اور آسان زبان میں، تاکہ نہ صرف آپ اپنا حق پہچان سکیں بلکہ کسی جعلساز کا شکار بھی نہ بنیں۔ دفعہ 463، جعل سازی، فورجری۔ جو شخص کسی جھوٹی یا جعلی دستاویز اس کا کوئی حصہ اس نیت سے بناتا ہے کہ کسی فرد عوام کو نقصان تکلیف پہنچے، کسی جھوٹے دعوے حق کو سچ ثابت کیا جائے، کسی کو اپنی جائیداد سے محروم کیا جائے، کسی کو کوئی معاہدہ کرنے پر مجبور کیا جائے، کسی قسم کا دھوکہ فراڈ کیا جائے، تو ایسا شخص جعلسازی، فورجری کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ دفعہ 466، جھوٹی دستاویز بنانا۔ کوئی شخص تب جھوٹی دستاویز بنانے والا سمجھا جاتا ہے۔ پہلا معاملہ، اگر وہ شخص جان بوجھ کر دھوکے سے کسی دستاویز کو اس طرح بنائے، دستخط کرے، مہر لگائے یا اس پر نشان لگائے کہ یہ ظاہر ہو کہ وہ کسی ایسے شخص نے بنائی ہے جس کی اجازت نہیں تھی، اس وقت بنائی گئی جب دراصل ایسا نہیں تھا۔ دوسرا معاملہ، اگر کوئی شخص بغیر اجازت کسی دستاویز میں کوئی اہم تبدیلی کرے، مثلاً تحریر مٹانا، نیا کچھ شامل کرنا، چاہے وہ دستاویز خود بنائی ہو یا کسی اور نے، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو چکا ہو۔ تیسرا معاملہ، اگر کوئی شخص کسی کو دستخط کرنے یا کوئی تبدیلی کرنے پر اس وقت مجبور کرے جب وہ نشے میں ہو، دماغی طور پر کمزور ہو، دھوکہ کھا چکا ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مثالیں: 1 الف، اگر کوئی شخص رقم کو 10,000 سے بڑھا کر 1,00,000 کر دے تاکہ دھوکہ دے تو یہ جعل سازی ہے۔ 2 بے، اگر کوئی شخص کسی اور کی مہر لگا کر جائیداد کا جعلی کاغذ بنائے تو یہ بھی جعل سازی ہے۔ 3 جیم، خالی چیک اٹھا کر اس میں رقم لکھ دینا بھی جعل سازی ہے۔ 4 دال، اگر کسی کو 10,000 کی اجازت ہو اور وہ 20,000 لکھ دے تو یہ جعل سازی ہے۔ 5 ہے، کسی اور کے نام سے بل آف ایکسچینج بنانا اور بینک سے رقم لینا بھی جعل سازی ہے۔ 6 فے، کسی وصیت سے نام کاٹ دینا تاکہ فائدہ خود اٹھایا جائے، جعل سازی ہے۔ 7 کسی پرومسری نوٹ پر درج الفاظ مٹا کر اس کی نوعیت بدلنا بھی جعل سازی ہے۔ 8 پہلے بیچی گئی جائیداد کو کسی اور کو پہلے کی تاریخ پر بیچنا جعل سازی ہے۔ 9 کسی کی مرضی کے خلاف وصیت میں تبدیلی کر دینا جعل سازی ہے۔ 10 جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا کر خیرات نوکری لینا بھی جعل سازی کے زمرے میں آتا ہے۔ وضاحت: 1 اگر کوئی شخص اپنا ہی نام ایسے لکھتا ہے کہ دوسرا یہ سمجھے کہ یہ کوئی اور شخص ہے، مثلاً ہم نام، تو یہ بھی جعل سازی ہو سکتی ہے۔ مثال: اگر علی احمد اپنے نام سے دستخط کرے مگر دوسرا سمجھے کہ یہ علی احمد کوئی اور مشہور شخص ہے تو یہ بھی جعل سازی ہے۔ وضاحت: 2 اگر کوئی شخص کسی فرضی، فکٹیشس، فوت شدہ شخص کے نام پر جعلی دستاویز بنائے اور یہ دکھانے کی کوشش کرے کہ وہ دستاویز زندہ شخص نے بنائی ہے تو یہ بھی جعل سازی ہے۔ دفعہ 465، جعل سازی کی سزا۔ جو کوئی جعل سازی کا مرتکب ہو، اسے 2 سال تک قید ہو سکتی ہے، سخت نرم سزا، جرمانہ کیا جا سکتا ہے، دونوں سزائیں دی جا سکتی ہے۔ جعل سازی نہ صرف قانون شکنی ہے بلکہ یہ معاشرتی اعتماد کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا عمل ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس جرم کو پہچانیں اور قانون کا سہارا لیں۔ اگر آپ کسی جھوٹی دستاویز، جعلی دستخط فراڈ کا شکار ہوئے ہیں تو فوراً قانون سے رجوع کریں، FIR درج کروائیں، فرانزک معائنہ کروائیں اور کسی مستند وکیل سے مشورہ لیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ پاکستان پینل کوڈ کسی اور قانون سے متعلق ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر موجود پلے لسٹ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جن کے روابط اس ویڈیو کی تفصیل میں دیے گئے ہیں۔ خدا حافظ۔